ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل رب أعوذ بك من همذات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضروني عیوب اور نقائص سے منزہ اور پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ گزشتہ خطبات جمعہ سے آپ جادو جنات کے بارے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سماعت فرما رہے ہیں۔ گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ بیان کیا کہ وہ کون سے امور ہیں کہ جن کی وجہ سے شیطان انسان پر حملہ آور ہوتا ہے، اس کو اس کے دماغ اور اعصاب سے عقل سے پکڑ لیتا ہے، اور وہ کون سے امور ہیں کہ جن کی وجہ سے جو سحر ہے وہ بیماری کے طور پر، یعنی جادو جو ہے وہ انسان پر اثر کرتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات جو ہے وہ آج میں پھر دہرانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جادو جنات کے مسئلہ میں ہمیں کافر، فاسق و فاجر، زانی اور شرابی اور نشئی جو عامل ہیں ان کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو مکمل پناہ دینے والا ہے، ہر شر سے اور ہر شریر سے، اور ہم پریشانیوں کا شکار ہیں۔ اس کا بنیادی جو سبب ہے وہ شریعت اسلام سے، اللہ تعالیٰ کے دین سے دوری ہے، علم کے لحاظ سے بھی اور عمل کے اعتبار سے بھی۔ اور شیطان کے حملہ کے لیے ہم نے اپنے دروازے جو ہیں وہ کھولے ہوئے ہیں، اور وہ ان کھلے ہوئے دروازوں سے ہمارے اوپر جو ہے وہ حملہ آور ہوتا ہے۔ اب وہ جو کھلا ہوا دروازہ ہے وہ ایک میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ وہ دروازہ کون سا ہے؟ وہ دروازہ ہے غصہ، جس کے بارے میں آپ نے چند باتیں گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر سنی۔ دوسرا دروازہ جس سے جادوگر اور شیطان جو ہے وہ انسان پر حملہ آور ہوتا ہے، وہ دروازہ ہے شہوت کا، جنسی بے راہ روی کا، زنا کا،
بدکاری کا، حسن پرستی کا، اور یہ ایسا دروازہ ہے، کیا بادشاہ اور کیا رعایا میں سے عام فرد، کیا عالم و مفتی، صوفی و ملا، اور ایک عام دنیا دار شخص، کوئی بھی اس کے اس شر اور فتنے سے بچا ہوا نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے والمعصوم من عصمہ اللہ، بچتا گناہ سے وہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ بچاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، شعور کی عمر سے لے کر موت تک سب سے زیادہ جو گناہ انسان سے سرزد ہوتا ہے وہ جنسی بے راہ روی کا ہے۔ اس کی آنکھ، جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ پہلی نگاہ جو اچانک ہے وہ تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، لیکن اس نگاہ کو نہ پھیرنا یا دوبارہ نگاہ کو لگانا، یہ ایسا گناہ ہے کہ جو بڑے گناہوں کے اندر شامل ہے۔ ہمارے ہاں بعض علماء سو، میں جب بات کرتا ہوں تو میرا اشارہ کسی خاص فرد کی طرف نہیں ہے، جب علماء پر میں تنقید کرتا ہوں تو میں اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کر کے بات کہتا ہوں، کیونکہ یہ جو منصب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے ایمان والو سچی بات کہو اللہ کا گواہ بن کر، اور وہ گواہی جو ہے تمہیں اپنے نفسوں کے خلاف ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ اس گناہ کا سب سے زیادہ حملہ جو ہے وہ مذہبی لوگوں پر ہوتا ہے، جن کی داڑیاں اور نمازیں ہیں ان پر ہوتا ہے، جو خاندانی دیندار ہیں ان پر ہوتا ہے، اور وہ پھر ایسی باتیں کہتے ہیں کہ گناہ کرنے کے لیے جن لوگوں سے، جن افراد سے وہ یہ باتیں کہتے ہیں، شیطان ان کے ذریعہ ان باتوں کے ساتھ لوگوں کے اندر بے باکی اور گناہ کی رغبت پیدا کر دیتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، نظر سے لے کر زبان، سماعت، یہ جنسی بے راہ روی جو ہے، اس کی کوئی بھی حرکت ہے وہ تمام کے تمام امور جو ہیں وہ گناہ کبیرہ کے اندر داخل ہے۔ اس گناہ میں کوئی گناہ صغیرہ نہیں ہے۔ پوشیدہ باتیں کرنا وہ بھی گناہ کبیرہ ہے، جنسی گندی لچر باتیں کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، ایسی باتیں سننا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، اور ہماری نسلوں کو پلید کرنے کے لیے، ہماری نوجوان نسل کو اور ان کے مستقبل کو طریق کرنے کے لیے پوری دنیا کفر نے دو چیزوں پر سب سے زیادہ محنت کی ہے۔ ایک، مسلمانوں کے اندر کفر اور شرک پھیلایا ہے، کہیں پیری مریدی کے ذریعہ۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، انگریز کے دور میں 1 انچ مسجد کو جگہ نہیں دی گئی، اس مسجد کا تعلق کسی مسلک کے ساتھ ہو، انگریز نے بر صغیر پاک و ہند میں کسی مسجد کو 1 انچ بھی جگہ نہیں دی۔ وہ سنی کی ہے، وہ شیعہ کی ہے، وہ وہابی کی ہے، انہوں نے کسی مسجد کو جگہ دی نہیں۔ انہوں نے جگہ دی ہیں بڑی بڑی جاگیریں قبری درباری نظام کو، خانقاہی نظام کو دی ہیں، اس کو نوازا ہے، اور اس کے بارے میں یہ کہا ہے کہ اسلام اور نصرانیت اور یہودیت کے درمیان جو مشترکہ پل ہے وہ یہ تصوف اور صوفیت ہے۔ تو پوری دنیا کا جو کفر ہے نا وہ شرک پھیلانے میں مصروف ہے،
اور باقاعدہ طور پر عالمی سطح پر ان کی جو ہے وہ سرپرستی کی جاتی ہے۔ یہ بنگالی باوے، یہ نجومی، یہ تقدیریں بدلنے کے دعوے کرنے والے، یہ جتنے بھی افراد ہیں، شیطانی اور دجالی جو طاقتیں ہیں وہ ان کی سرپرستی کرتی ہیں۔ دوسری جو چیز ہے وہ کیا ہے کہ مسلمانوں کے اندر اوریانی، فحاشی، بے حیائی جو ہے اس کو پھیلایا جا رہا ہے۔ سلیبس کے ذریعہ ہمیں ایسا سلیبس پڑھایا جاتا ہے، ایسی کہانیاں پڑھائی جاتی ہیں جس سے لڑکے اور لڑکی کے درمیان شہوت پیدا ہوتی ہے۔ مخلوط نظام تعلیم کے ذریعہ انہوں نے دیکھا یہ گوجرانوالا شہر مذہبی لوگوں کا شہر ہے، یہ مسجدوں کا شہر ہے، یہاں پر سینکڑوں نہیں ہزاروں مسجدیں ہیں، ہمارے گوجرانوالا کے قریب لا کر کے ایسی یونیورسٹی رکھ دی ہے جس نے آج بڑے بڑے مذہبی گھرانوں کے اندر جنسی نقب زنی کی ہے، ان کی بیٹیوں اور بیٹوں کی جو عزت ہے اس کو نلام اور تار تار کر کے رکھ دی ہے۔ ہمارے گوجرانوالا کے مضافات میں ایسے ہوا ہے، وہاں پہ لڑکیاں اور لڑکے جو ہیں وہ اکٹھے پڑھتے ہیں اور جنسی تعلق قائم کرتے ہیں اور بڑی بے باکی کے ساتھ ایسا کرتے ہیں۔ حضرات، اس کے ساتھ ساتھ خانقاہی نظام کے اندر جتنا زنا ہے نا، شاید چکلے کے اندر بھی اتنا زنا نہ ہوتا ہو جتنا مذہب کی آڑ کے اندر یہ گناہ ہو رہا ہے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ ہی ہمیں بچانے والا ہے۔ میں اس کی صرف ایک مثال دیتا ہوں۔ راہ والی کا پیر پکڑا گیا، آن دی ریکارڈ 300 عورتوں کے ساتھ اس نے زنا کر کے مووی بنائی ہے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ کہنے والے نے بڑی پیاری بات کہی، حل افسد الدین الا الملوک واحبار سوء ورہبانھا۔ دینداروں کی، انسانوں کی، اللہ کے دین کی جو تباہی ہے وہ 3 طبقے جو ہیں وہ پھیلاتے ہیں۔ حاکم وقت، قوم کی عزت و حیا، اس کی عصمت کی، اس کی پاکیزگی کی حفاظت کرنا یہ حاکم وقت کی ذمہ داری ہے۔ آپ دیکھیے یورپ کے اندر لاکھوں انسان ایسے ہیں کہ جن کو اپنے باپ کا نہیں پتا، وہاں ادارے بنے ہوئے ہیں جو ڈی این اے ٹیسٹ کر کے باپ کو تلاش کرتے ہیں۔ وہ ایسی کہانیوں پہ فلمیں بناتے ہیں کہ ایک پوسٹ ماسٹر تھا، وہ جہاں بھی ڈاک بانٹنے جاتا تھا اس نے عورتوں کو حاملہ کیا اور 1100 اور 1300 اس کے بچے تھے۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں، ساری زندگی ہم سجدے میں پڑھ کر صرف اس بات پر اللہ کا شکریہ ادا کریں نا کہ اللہ ہم دنیا میں آئے ہیں نکاح کی برکت سے آئے ہیں، ہم بے حیائی اور زنا کے نتیجے میں پیدا نہیں ہوئے۔ اور وہ پوری امت مسلمہ پر حملہ آور کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں اس امت کے سینوں میں سے حیا کو نکال دیں، ایمان کو نکال دیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو نکال دیں، اس امت کے سینوں میں سے ماں بہن بیٹی کا تقدس نکال دیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس طرح یہ ٹوٹ پڑیں گے امت پر جس طرح بھوکے ٹوٹتے ہیں، لیکن میری امت کے نطفہ بیضا کے اندر یہ ملاوٹ کرنے کے اندر کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ میرے بھائیو دوستو، اسی طرح سوشل میڈیا پر، اور نوجوانوں جو بیٹھے ہو یہاں پر، یہ بات توجہ سے سننا، ہم علماء آپ کے اندر سے ہیں، آپ کے مسائل کو سنتے ہیں، آپ ہمیں بتانے والے ہیں، ان چیزوں کو ہم اپنی آنکھوں سے بھی دیکھتے ہیں اور پھر ان کے نقصانات کو بھی دیکھتے ہیں کہ آج سوشل میڈیا پر ایسی اپلیکیشنیں لانچ کر دی گئی ہیں کہ جن کے ذریعہ مرد مرد کے ساتھ، عورت عورت کے ساتھ اور مرد و عورت باہم زنا، بدکاری اور برائی کر رہے ہیں۔
بڑے بڑے لوگ ہیں دنیا کے اندر گناہ کرنے والے، بعض بد نصیبوں نے انبیاء کو قتل کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی چھوڑ دیا، جاؤ زندگی کے لطف اور مزے اس دنیا کے اندر لے لو، جنہوں نے نبیوں کو قتل کیا۔ بعض ایسے بھی بد نصیب ہیں کہ جنہوں نے اپنے ماں باپ کو قتل کیا ہے، بعض ایسے بھی بد نصیب ہیں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ جنہوں نے اپنی اولادوں کو بھی قتل کیا ہے، اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کیا ہے، بڑے بڑے گناہ دنیا کے اندر کرنے والے ہیں۔ لیکن میں ایک سوال کرتا ہوں کہ وہ کون سا گناہ ہے کہ جس گناہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بستی کے اوپر اپنا جتنا قہر نازل کیا ہے وہ کسی بھی گناہ گار قوم کے اوپر اللہ نے نازل نہیں کیا؟ وہ قوم لوط ہے، اتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء، کہ جو مرد کے ساتھ اپنی جنسی تسکین پوری کرتے تھے، اللہ نے ان کی بستی کو زمین سے اکھیڑا، آسمان کی بلندیوں میں لے جا کر الٹا پٹخ دیا، اور پھر اللہ نے اپنے غصے کے ساتھ پتھروں کی بارش ان پر کی ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، اللہ تمہاری نسلوں کو حیا سے، دین سے، ایمان سے دور کر دے گا، پھر تمہاری عورتیں محمد بن قاسم جیسا پیدا نہیں کر سکیں گی، عبد المنان نور پوری جیسا پیدا نہیں کر سکیں گی، احسان الہی ظہیر جیسا پیدا نہیں کر سکیں گی، عامر چیمے جیسا پیدا نہیں کر سکیں گی، کہ جن کے سینے کے اندر جو دل ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے لیے دھڑکتا ہے۔ اس گناہ کے قریب نہ جانا۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، اللہ نے ان کو ان گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا۔ حضرات، دو قسم کے لوگ ہیں، میری باتوں کو توجہ سے سننا کہ جادو کیوں اثر انداز ہوتا ہے، جن جو ہیں وہ کیوں پکڑ لیتے ہیں۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، دنیا کے تمام دین جو ہیں وہ ٹٹول لو، غسل جنابت جیسی نعمت دین اسلام کے علاوہ دنیا کے کسی دین کے اندر نہیں ہے، کہ انسان جو ہے فطرتی غیر فطرتی طور پر ایسی کیفیت سے دوچار ہوتا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں فرمایا ہے کہ انسان تب تک پاک نہیں ہوگا جب تک وہ اچھے طریقے سے غسل نہیں کرے گا، اور پھر اس بارے کے اندر ایسی وعیدیں آئی ہیں، ایک بال بھی خشک رہ گیا تو آگ لگے گی وہاں پر۔ صحابہ کرام غسل جنابت کے بارے میں کتنے فکر مند رہتے تھے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب میں نے سنا نا کہ ہر بال کے نیچے جنابت ہے تو میں تو ڈر گیا، وَمِن ثَمَّ آدَيْتُ رَأْسِي، سر میں بال بڑے گھنے تھے اور مجھے اس بات کا خدشہ کہ کہیں سر کا کوئی حصہ اور بال کو یہ خشک نہ رہ جائے، میں نے ساری زندگی ٹینڈی رکھی ہے۔ اندازہ کر لیں، ان کو اپنی پاکی کی اتنی فکر تھی۔ میں کسی اور کی بات نہیں کرتا، ہماری مسجد کے اندر ایک قاری صاحب تھے ڈی سی روڈ پر، یقین جانیے میں یہ جنات کے بارے میں اتنا نہیں جانتا تھا اور یقین بھی نہیں رکھتا تھا۔ اہل حدیث کی تربیت کی گئی ہے، دلیل کی پیروی کرنی ہے، آنکھوں سے دیکھنا ہے، کان سے سننا ہے، معیار بھی یہی ہے نا۔ یہ تو نہیں کہ کوئی بندہ آپ کے کان میں پھس پھس کر جائے اور آپ اس کی بات پر یقین کر لیں۔ آج کل ہماری مساجد کے اندر ایک فتنہ ہے، اچھی آوازوں والے قاری ہونے چاہیے، وہ کردار نہیں دیکھتے، داڑیاں بھی نہیں دیکھتے، عمل بھی نہیں دیکھتے، بس فنکار آگے کھڑا کر دے، وہ گلوکاری کرے قرآن کے ساتھ، لوگوں کو لوٹے، ان کی جیبوں پہ ڈاکے مارے، بڑی بڑی لمبی لمبی تنخواہیں لیں۔ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ قرآن کو گلوکاری بنا لیا جائے۔ بندوں کی خواہش تھی جی ہمارے بھی قاری صاحب ایسے ہی ہونے چاہیے، سونا قرآن پڑھیں۔ اچھا جی، وہ ایک قاری صاحب پرکٹ ہو گئے، آ گئے، جب وہ تشریف لائے چند دن کے بعد ان کو دورہ پڑ گیا۔ ہم ڈر گئے کہ یہ کیا مسئلہ بن گیا، ڈاکٹر کے پاس لے گئے، دوائی کھلائی،
لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا، بخار شدت اختیار کر گیا۔ ان کے والدین کو بلایا گیا کہ آپ تشریف لائیں، ہم نے گاڑی کا انتظام کر دیا ہے، قاری صاحب کو آرام کی ضرورت ہے، آپ ان کو گھر لے جائیں، ہم نے علاج معالجہ کروایا ہے، لیکن مرض بڑھتا گیا، جو دعا کی۔ اچھا، جب ان کے والدین آئے تو اللہ کی شان، قاری صاحب کے اوپر جن طاری ہو گیا اور اس نے بولنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا ہم یہاں پر نماز پڑھتے ہیں، اس پر غسل فرض تھا، جنبی تھا، بغیر غسل کے یہ مصلی پر کھڑا ہوا ہے، ہم نے اس کو نہیں چھوڑنا، اسی یدی گچی مل کے رکھ دینی ہے۔ مسجد کے اندر 15-20 افراد تھے، یقین جانے ہمارے کانوں میں سے دھواں نکلنا شروع ہو گیا کہ اللہ کے فرشتے بھی مسجدوں میں ہوتے ہیں، جنات بھی مسجدوں میں ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ بعد آثار کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے کہ جہاں بلا وجہ بندہ جو ہے وہ جنبی پڑا رہے، کہ اس پر غسل فرض ہے اور وہ پرواہ نہیں کرتا۔ میں یہ بات سن کر حیران ہوتا ہوں کہ جب کسی کو نماز کی دعوت دی جاتی ہے تو وہ پہلا عذر یہ کرتا ہے کہ میرے کپڑے پلید ہیں۔ تجھے یہ نہیں پتا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، جس کے کپڑے پلید ہوں اس کی پیشانی شیطان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، جس پر غسل فرض ہو اس پر شیطان کا تسلط ہوتا ہے۔ یقین جانیے ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کا احسان نہیں دے سکتے۔ حضرات، شہوت جو ہے وہ ایسا بڑا دروازہ ہے کہ جس دروازے سے جنات جو ہیں وہ انسان پر پکڑ کرتے ہیں، جادو جو ہے وہ انسان پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اس لیے آپ اس فتنے سے بچیں، اور اس فتنے سے بچنے کے جو اسباب ہیں ان کو بھی اختیار کریں۔ دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو اپنی شہوت جنسی قوت کے کنٹرول میں ہیں، نمازی بھی ہوتے ہیں، بظاہر دیندار بھی ہوتے ہیں، لیکن جب جنسی قوت ان پر غلبہ کرتی ہے جوتے بھی کھاتے ہیں، ذلیل بھی ہوتے ہیں، اپنی عادتیں نہیں چھوڑتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر یہ آیت پڑھی تھی، انما سلطانہ علی الذین یتولونہ۔ شیطان کا تسلط، شیطان کی شاہی جو ہے ان لوگوں کے اوپر ہے کہ جو اسے دوستی کرتے ہیں، تو جو زانی اور بدکار ہے یہ شیطان کا دوست ہوتا۔ میں نے آپ کو یہ بات بھی کہی تھی کہ ہمارے 3 چہرے ہیں، بلکہ کئی چہرے ہیں۔ ایک چہرہ جو والدین کے سامنے ہے، بیوی بچوں کے سامنے ہے، دوستوں کے سامنے ہے، اور ایک چہرہ ہمارا ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس کو ہم ہی جانتے ہیں، کوئی اور نہیں جانتا۔ لیکن یہ بات یاد رکھو، اگر وہ تمہارا چہرہ پاکیزہ ہے، تمہاری خلوت پاک ہے، تو تم اللہ کے دوست ہو، اور اگر وہ چہرہ تمہارا پاک نہیں ہے، تم اللہ کے دوست نہیں ہو۔ پھر جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہ مقصد حیات جو اللہ کی بندگی ہے وہ پوری نہیں ہو رہی۔ تو دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں کہ جن کی جو شہوت ہے وہ ان کے کنٹرول میں ہے۔ شہوت اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی باہم لذت حاصل کرنے کے لیے، تسکین کے لیے، توالد اور تناسل کے لیے دنیا کے اندر یہ سب سے خوبصورت نظام بنایا ہے۔ اس سے خوبصورت نظام دنیا کے اندر نہیں ہے کہ آپ دیکھیے کہ ایک بیٹی جو ہے وہ اپنے باپ کے گھر میں بہن بھائیوں میں 20-25 سال زندگی بسر کرتی ہے، اور پھر وہ جب اپنے خامند کے پاس جاتی ہے تو اللہ 2 اجنبیوں کو اس عمل کے ذریعہ جوڑ بھی دیتا ہے۔ اور یہ کیسا میاں بیوی کا جو عمل ہے ایسا خوبصورت ہے کہ انبیاء و صلحاء بھی دنیا میں آئے ہیں تو اس عمل کے ذریعے آئے ہیں۔ لیکن بد نصیب وہ ہے
کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کو ناحق استعمال کرتے ہیں، ان سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہے۔ حضرات، میں یہاں پر یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جوانوں، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو گھر بسانے کی طاقت رکھتا ہے نا وہ شادی کرے، اور جو شادی نہیں کر سکتا وہ روزے رکھے۔ مسلسل روزے رکھنے کا عمل جو ہے وہ اس کی شہوت کو توڑ دے گا۔ ہم موٹر سائیکل کے لیے، گاڑیوں کے لیے، سیر و سیاحت کے لیے ماں باپ سے لڑتے ہیں۔ ایک نوجوان لڑکا یہاں پر جمعہ پڑھتا ہے تو اس کے والد محترم نے مجھے کہا کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں، ابھی بچے کی شادی نہیں ہوئی، 1,00,000 روپیہ ماہانہ اپنے باپ سے خرچہ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تھوڑا ہے، مجھے 3,00,000 روپے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیسے، یہ مال و دولت، یہ فراوانیاں فواحش کے لیے نہیں دی کہ آپ ان پیسوں کے ساتھ زنا اور بدکاری کرتے رہیں، آپ شرابیں پیتے رہیں۔ آپ دیکھیے ابھی 2-4 دن پہلے ایک لمحہ کے اندر ترکی اور شام کے اندر جو زلزلہ آیا ہے، پروردگار نے کتنے لوگوں کی جان لے لی ہے۔ 1 منٹ سیکنڈ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ برین ہیمرج کے ذریعے بڑے بڑے متکبروں کو زندہ لاش بنا کے رکھ دیتا ہے۔ کبھی اس مال، اس نعمت کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ پھل لگاتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ پھل لگاتا ہے درخت کو تو وہ جھک جاتا ہے، اگر نہ جھکے تو آندھی اسے اکھیڑ کے رکھ دیتی ہے۔ حضرات، آپ نے اور میں نے کئی علماء کو دیکھا ہے، ان سے دنیا بڑا دین کا فائدہ لیتی تھی، وہ بڑے اچھے خطیب، باکردار واعظ اور مبلغ تھے۔ شیطان نے کیا کیا؟ اس مولوی کو اس دنیا کمانے میں لگا دیا، اور پھر وہ دنیا کماتے ہوئے امامت سے بھی گیا، خطابت سے بھی گیا، اور لوگوں کو نصیحت کرنے سے بھی گیا، اور پھر دنیا کے مال نے اس کو نسیہ منسیہ بنا کے رکھ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں کیا نصیحت کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فواحش، جتنے بھی بے حیائی کے امور ہیں، ما ظہر منہا وما بطنا، جو ظاہری ہیں اور جو پوشیدہ ہیں۔ اور نوجوانوں، ساری رات تم جاگتے ہو گندی چیٹ کرنے کے لیے، ڈر جاؤ، یہ امت کے ذلت کے اسباب میں سے سبب ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ کیسے بڑھتے جا رہے ہیں، کیا سبب ہے کہ اتنی تیزی سے دین اسلام دنیا میں پھیل گیا، تو دیکھ کر وہ سر پکڑ کر رہ گئے کہ ہم اس قوم کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ دن میں گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے، اور یہ رات کو مسلوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اپنے رب کے سامنے۔ آج ہمارے دن جانوروں کی طرح لڑکوں اور لڑکیوں کے پیچھے ہیں، اور ہماری راتیں گندی چیٹ کرتے گزر جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا قیمتی دماغ ان گندے کاموں کے لیے نہیں دیا۔ قرآن حفظ کر، نبی علیہ السلام کی سنتوں کو یاد کر، نکلا اس دل سے، اس وادی سے، وگرنہ اللہ نے تیری نسلوں کے اوپر کراس لگا دینا ہے۔ اللہ گندی نسلوں کو اپنے دین کے لیے پسند نہیں کرتا، یہ بات یاد رکھ لیں۔ تو جادو اور جنات کے اثر انداز ہونے کا ایک جو بنیادی سبب ہے وہ یہ فحاشی اور عریانی ہے، یہ جنسی گناہ، زنا اور بدکاری ہے۔ اس سے جو شیطان ہے وہ انسان کو پکڑ لیتا ہے۔ بھائی، پاک دامنی کے لیے ایک تو بات سمجھو، میں نے دیکھا بڑے بڑے اہل حدیث اور اہل سنت بچوں کی شادیوں کے بارے میں فیل ہے۔ کافروں نے جب دیکھا ہماری امت کی ترقی کو، انہوں نے سر جوڑے۔ وہ کون سے امور ہیں کہ اس امت نے ترقی کی ہے؟ اس نے کہا یہ امت کے جو جوان ہیں نا، یہ تجارت کرتے ہیں،
انہوں نے امت کے جوانوں کے سامنے ڈگریاں رکھ دیں، ایم فل کرو، پی ایچ ڈی کرو، وہ ڈگریاں لیتا لیتا ہی سر سے گنجا ہو جاتا ہے، بد شکل ہو جاتا ہے، رشتے بڑے بڑے اچھے آتے ہیں، بچے نے ایف اے کیا رشتہ آیا نہیں، بچہ ہلے پڑھتا پہ ہے، پھر بھی یہ کر لیا، پھر رشتہ آ گیا، بچہ بھی پڑھ رہا ہے، ماسٹر ڈگری کی، اب وہ لڑکے کا ایک چہرہ جو ہوتا ہے نا اٹریکٹیو، وہ پائیا بن گیا، ان چھگا ہو گیا ہے، اب کوئی اس کو رشتہ دیتا ہی نہیں۔ ہاں وہ اللہ کے بندے، تو اپنی بہو جو ہے، بیٹے کو کیا تو نے بیچنا ہے؟ لوگ اپنی اولادوں کو بیچتے ہیں مال کے عوض، اور بیچ کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اولادیں ہماری خدمت کریں گی۔ قاری صاحب والدین کے حقوق بیان کریں، جہیز کے عوض، دنیا کے مال کے عوض تو نے اپنی عزت، اولاد، بچوں کو بیچ کے رکھ دیا ہے۔ رشوتیں دیتے ہیں ساس کو کڑے اور کانٹوں کی، تب کسی کی بہو اور بیٹی جو ہے وہ بستی ہے۔ تو ہم اس کے قصوروار ہیں، اور نوجوانوں کو بھی میں نصیحت کرتا ہوں کہ دنیا کی چیزیں اگر اپنے والدین سے مانگتے ہو نا، تو اپنی پاک دامنی بھی اپنے والدین سے مانگا کرو، ان سے کہیں کہ آپ ہمارا نکاح کر دیں۔ میں نے دیکھا ہے اپنے گھرانے کے اندر، جس دور جس سن میں میں پیدا ہوا، ہمارے معاشرے کا کلچر کیا ہوتا تھا، بچہ کام نہ بھی کرتا، گھر کا سربراہ دادا جی نکاح کر دیتے، بہو جو ہے اس کو دادا کی، باپ کی عزت کرنا پڑتی تھی، خرچہ اس سے لینا ہے، اس نے اپنے بیٹے کو دینا ہے، بہو کو دینا ہے، اس کے کپڑے لانے اور خریدنے ہیں۔ آپ نے یہ جو سادگی والا ماحول جب اپنے گھروں سے نکال دیا ہے، تو پھر کیا ہے؟ اس کا نتیجہ فتنے ہیں، اس کا نتیجہ طلاقیں ہیں۔ اللہ کے لیے اپنے بچے، جب آپ کے بچے جوان ہوں تو ان کا نکاح کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے نحن نرزقکم وإیاہم، تمہیں رزق دینے والے بھی ہم ہیں اور ان کو رزق دینے والے بھی ہم ہیں۔ اولاد کی آپ شادیاں کریں گے، اللہ کی قسم میں اٹھا کر اس کے گھر میں ممبر پر کھڑا ہوں، جب میرا رشتہ ہونے لگا نا، تو میری ساس صاحبہ نا بڑی دیندار عورت تھی، اللہ اس کی بخشش کرے، وہ میرے والد صاحب کے پاس آئی کہ میری بیٹی سے رشتہ کر لیں۔ میرے والد صاحب نے کہا میرا پتر تے گھاٹے دا سودا ہے تے 5000 مہینے دا میرے کو لیندا ہے تے کام بھی کوئی نہیں کردا۔ اس نے کہا میں دین کی بنیاد پر اپنی بیٹی کا رشتہ دے رہی ہوں، مال کی بنیاد پر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل ہے، جو جانتے ہیں، مجھے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ میری روزی روٹی کا انحصار ممبر مصلی کی کمائی پر نہیں ہے، تجارت پر ہے۔ کبھی میں کسی سرمایہ دار کے دروازے پر اس رب کے فضل سے گیا ہی نہیں، نہ اپنی ذات کے لیے نہ کسی بات کے لیے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا فضل کیا ہے دین کی بنیاد پر، دنیا کی کوئی نعمت ایسی نہیں بہتر سے بہترین جو پروردگار نے نہیں دے رکھی۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو دین کی بنیاد پر جب آپ اپنی اولادوں کے نکاح کریں گے، ہم مسلمان ہیں، ہمارا رزق کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ آپ یہ سوچ رکھیں کہ میرا بچہ 16 سال کا ہے، 18 سال کا ہے، 20 سال کا ہے، میں نے بس اس کی شادی کر دینی ہے۔ شادی کرنے کے بعد بیٹی کو پڑھائیں، بیٹے کو پڑھائیں، شادی ہو تاکہ وہ زنا کی طرف نہ جا سکے، عریانی بے حیائی کی طرف سے نہ جا سکے، پڑھائی اپنی کرتا رہے۔ شادی جو ہے وہ پڑھائی میں رکاوٹ تو نہیں ہے۔ کیوں جی ڈاکٹر صاحب آپ شادی کے بعد پڑھ رہے ہیں، کیا کرتے ہیں آپ؟ پی ایچ ڈی۔ کتنے بچے ہیں؟ 4 بچے ہیں، پی ایچ ڈی کر رہے ہیں ڈاکٹر اسلان صاحب۔ بندہ شادی کے بعد اچھے بہتر طریقے سے پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ میری نصیحت ہے آج کے خطبہ جمعہ کے اندر کہ جادو اور شیطان کا سب سے بڑا جو حملہ ہے وہ جنسی قوت اور اس دروازے سے ہے۔ خود بھی بچیں، اپنی اولادوں کو بھی بچائیں۔ آپ کی ماں فوت ہو جائے، باپ کا نکاح خود کریں، پیو کھے کھاندہ رہے، جوتے کھائے دنیا سے اور آپ سے بھی۔ باپ کے بڑھیپے کی جو عزت ہے، حیا ہے، اس کا تحفظ کرنا اولاد کی ذمہ داری ہے۔ اور یہاں جو ہے آپ نے اور ہم نے ایسے کئی واقعات سنے ہیں کہ بوڑھوں سے بیچاروں سے ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں، وہ قصوروار نہیں ہوتے، تھوڑے
قصوروار اصل ان کی اولادیں ہوتی ہیں، اولادیں جوان ہیں، گناہ پہ گناہ کرتی چلی جا رہی ہیں۔ یہ بات یاد رکھ لو، انڈرسٹوڈ بات۔ کوئی کڑی اونی دیر تک کرو نہیں جے پج دی جنی دیر تک وہ دی ماں نو پتہ نہ ہوئے فلانے نہ جرانا ہے۔ اور جو لڑکا رات عشاء کے بعد 9-10 کے بعد باہر جائے، پاویں او دی داڑھی ہے تے پاویں او شیخ الحدیث دا پتر ہے، او دا ٹچو لگا ہے شیطان کے رستے میں، جنسی رستے میں۔ یہ بات یاد رکھ لیں، راتیں گھروں سے باہر ایسے افراد گزارا کرتے ہیں کہ جو شہوت کی لپیٹ کے اندر ہوتے ہیں۔ آپ کا اگر بچہ ہے تو فکر کر لو۔ پھر بچے ان گناہوں پر رہنے کے لیے اپنے ماں باپ سے بدتمیزیاں کرتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں، انہوں نے اچھا جا خسمنو کھا جانا تے جا۔ یہ اس وقت بیٹا نہیں بول رہا ہوتا، اس وقت شیطان اس کے اندر بولتا ہے جو آپ کو گالیاں دیتا اور ڈانٹتا ہے۔ وہ شیطان اس کی زبان اور اس کے دماغ پر قبضہ جما چکا ہے۔ انما سلطانہ علی الذین یتولون۔ باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں ہوں گی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر